بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ گزشتہ 2 دن پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا اور وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں بڑی تفصیلی ریسرچ کے بعد آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس مقام پر ضرور پہنچا دوں گا کہ آپ حق اور باطل کی جو فیصلہ ہے وہ خود کر سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ دنیا میں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جرم، دنیا کی تمام قانون کی کتابوں میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ انسانیت کا خاتمہ ہے۔ یعنی قتل دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے۔ قتل سے بڑا جرم دنیا کی ڈکشنری میں اب تک نہیں ہے۔ اب جرم کی نوعیت دیکھی جائے تو پھر اس جرم کے مطابق دنیا میں مختلف ریاستوں میں، مختلف قوموں میں اس کی مختلف سزائیں ہیں۔ مقدس مقامات کی توہین اور اس قسم کے واقعات جو ہیں اس کی بھی دنیا میں مختلف قسم کی سزائیں موجود ہیں، لیکن ہر جرم کے پیچھے سب سے بڑا جرم جو قتل ہے اس کے پیچھے بھی جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی وجوہات کو تلاش کیا جاتا ہے، قانونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی۔ اب دنیا کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ ہے قتل۔ اب اس کے مطابق دیکھا جائے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوا، شہباز شریف صاحب سعودیہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جب وہ عمرہ کی ادائیگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کے لیے آئے تو وہ جو باہر مارکیٹ اور مسجد کے درمیان جو ایک جگہ ہے، وہاں سے جب ان کو جو سرکاری اسکواڈ ہے اس کے جو حصار میں جو ہے لے کر جایا جا رہا تھا، تو پھر وہاں پر عوام نے نعرے بازی کی اور چور چور کے نعرے لگے، اور پھر وہاں پر ان کو شرمندگی ہوئی اور سعودی حکومت نے جو ہے اس پر ایکشن لیا، اور جو بھی کچھ ہوا وہ 150 گرفتاریوں والا جھوٹ ہے۔ 150 گرفتاریاں بالکل بھی نہیں ہوئی، اور 60,000 ریال کا کہا گیا کہ جرمانہ ہوگا، یہ بھی جھوٹی خبر چلائی گئی۔ خیر، یہ چونکہ جو ہے موضوع کا حصہ نہیں ہے تو یہ ڈسکس کرنا بھی فضول ہے۔ اب یہ جو کچھ ہوا یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو پاکستان کی سیاست کے جو چند منافقانہ طرز ہیں وہ اس ویڈیو میں بھی واضح کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا۔ سب سے پہلی چیز کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اور وہ سعودیہ گئے تھے عمرے کی ادائیگی میں، تو ان کے خلاف بھی چند لوگوں نے نعرے بازی کی تھی، اور ان کو بھی ان کی بہن کا نام لے کر ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے۔ جب یہ نعرے لگے تھے تو میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو مذہب کے لبادے میں اور مقدس مقامات کے لبادے میں یوں گھما کر آپ کو بیوقوف بناتے آئے ہیں آپ کے مختلف لیڈر، اور اس قوم کو ہمیشہ سے بیوقوف بناتے آئے ہیں، ان کے لیے میں یہ واضح کر دوں کہ آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ تو مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا، اور مریم نواز نے حمایت کی تھی ان نعروں کی، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوا، اور اب قوم چپ نہیں رہے گی۔ اور اس طرح انہوں نے مریم نواز نے 2-3 ٹویٹ ایسی کی تھی، اور ان کو جو ہے وہ شاباش دی تھی جنہوں نے نعرے لگائے تھے، اور بعد میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ وہ ان کے پلانٹڈ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر جا کے نعرے بازی کی تھی، اور وزیر اعظم جب عمران خان صاحب تھے تو ان کے خلاف اس طرح کے نعرے بازی کی۔ اب جب عوام کا ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے، وہی جگہ، وہی مقام اور وہی جو راستہ ہے وہاں پر، تو پھر اب جو ہے وہ مقدس مقامات یاد آ گئے، اب جو ہے وہ توہین بھی یاد آ گئی۔ ایکچولی توہین ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں بار بار یہ واضح کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میں آپ کو ان کا مکروہ چہرہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے دین کو بھی استعمال کریں گے۔ جب یہ اقتدار میں تھے تو ختم نبوت کی شک ہٹانے کے چکر میں تھے، یعنی منافقت دیکھیں نا، کہ اپنے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، مقدس مقامات کو استعمال کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی یہاں پر یہ ہوا وہ ہوا، جب خود اقتدار میں تھے اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں سے مل کر قومی اسمبلی اور کانسٹیٹیوشن میں سے اسمبلی میں یہ پاس کروا رہے تھے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شک نکالنے کے چکر میں تھے، اور پورا کام کر چکے تھے، اور فضل الرحمان اس چیز کا حصہ تھے، وہاں پر کہاں پر ان کا اسلام چلا گیا، اور وہاں پر ان کی مسلمانیت کہاں چلے گی، اور مقدس مقامات کہاں پر چلے گئے؟ تو یہ ان کی منافقت ہے، اس سے آپ کم از کم باہر نکلیں۔ آپ کبھی بھی کسی سے آرگومنٹ نہ کریں کہ یار ہمارے لیڈر نے یہ بات کہی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ خود سوچیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیویجول بنایا ہے، آپ کو عقل دی ہے پوری، جتنی مریم نواز کو عقل دی ہے، جتنی شہباز شریف اور جتنی عمران خان کو دی ہے، اتنی ہی آپ کو دی ہے، جتنا اللہ نے ان کو بنایا اتنا ہی آپ کو بنایا ہے۔
تو پھر میرے بھائی آپ خود کیوں نہیں سوچتے؟ آپ خود یہ سوچیں کہ یار یہ تو ہمیں اتنا بیوقوف بنا رہے ہیں، جب یہ خود اقتدار میں تھے تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شک نکال رہے تھے، جس پر تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا، اور جو ان کا سو کالڈ دھرنا تھا وہاں پر 18 لوگ شہید کیے گئے تھے، وہ کس وجہ سے کیے تھے؟ ان 18 لوگوں کے والدین سے پوچھیں نہ، جا کے ان کی ماؤں سے پوچھیں کہ آپ نے بچے کہاں کیے، وہ تو کہیں گے ہم نے تو نبی کے نام پہ قربان کیے۔ اچھا جی، آپ نے کس کے خلاف احتجاج کیا تھا؟ پھر وہ آپ کو بتائیں گے۔ ان ماؤں سے پوچھیں، ان والدین سے پوچھیں، پھر انہوں نے اپنے بچے کیوں قربان کیے، اور وہ لوگ وہاں پر جو تکلیفیں کاٹتے رہے، پھر انہوں نے یہ کچھ کیوں کیا؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پاکستان کی عوام کو جس طرح سے بیوقوف بناتے رہے ہیں پاکستان کے سیاستدان، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ ہمیشہ سے پاکستانیوں کی سوچ کے مطابق استعمال کرتے آئے ہیں، ان کو ان کی عقل اور شعور کے مطابق استعمال کر کے انہی کے آگے، اور پہلے سیاہ اور اب سفید، یہ کرتے آئے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ لوگ کیونکہ خود نہیں سوچتے، اور جو قوم خود نہیں سوچتی، اپنے حق کی آواز خود بلند کرنا نہیں جانتی، اس کی پھر دنیا کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ اور ہمارے ہاں تو یہ سارے چور اور لٹیرے اور پاکستان پر حکمرانی کرنے اور یہاں پر عیاشیاں لوٹنے کے لیے مسلط کیے جاتے آئے ہیں، اور اب بھی یہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں وہ اسی طرف ہی جا رہے ہیں، اور وہ اسی طرح کی کچھ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کم از کم خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ کیونکہ اب یہ واقعات کیوں پیش آئے، یہ مسجد نبوی میں اس قسم کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ دیکھیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مقام ہے، یہاں پر ایسی صورتحال نہیں پیش آنی تھی، لیکن میں آپ کو لوگوں کا غم و غصہ بتاؤں۔ یہ جھوٹی رپورٹیں دی جاتی رہی ہیں کہ لوگ تو ٹھیک ہے جی مطمئن ہیں، لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم جب عمران خان صاحب تھے تب بھی تنگ تھے، اب عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس حکومت کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ نہیں ہیں نیوٹرل، میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دوں، لوگ بہت زیادہ غصے میں اس وقت، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں آپ کو سچی اور کھری بات یہ بتاؤں، لوگوں کو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لوگ اس انتظار میں تھے کہ شاید کچھ نیا ہوگا، کچھ روایت سے ہٹ کر ہوگا، شاید وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے، اور عمران خان جو ہیں چیزیں وہ مینیج کریں گے اور پاکستان آگے بڑھے گا، یا کچھ بھی ہوگا لیکن روایت سے ہٹ کر ہوگا۔ لوگ اس کی تیاری میں تھے، آپ نے آ کے وہی روایت تھوپ دی۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ لوگ پاگل ہوئے ہیں کہ یار یہ مطلب اتنا ظلم کہ ایک آدمی آپ کو بیکاری کہہ رہا ہے اور آپ پہ ہی مسلط ہو رہا ہے۔ یہ تو یہی ہے، اس کی مثال اس طرح کہ آپ کے دروازے پر ایک بیکاری دستک دے اور وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ بیکاری ہیں، چلیں دفع ہو جائیں یہاں سے، نکلیں باہر، وہ آپ کے گھر کی حکمرانی سنبھال لے، اور وہ آپ کا گھر قبضے میں کر لے اور آپ کو لات مار کے باہر نکال دے، اور وہی آپ پر حکمرانی شروع کر دے۔ پاکستان میں ناظرین اکرام ایکچولی یہ ہوا ہے۔ شہباز شریف کو جو وزیر اعظم بنایا گیا ہے وہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ کوئی آپ پر اس طرح آ کر حکمرانی کرے۔ تو لوگوں کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی، لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ان سے بات کریں نا، آرگومنٹ کریں کہ دیکھیں یہ چیزیں اس طرح ڈسکس ہو سکتی ہیں، یہ وزیر اعظم اس طرح اچھا کام کر لیں گے، پاکستان میں مفاد تھا۔ لوگ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے سب کچھ، یہ ہوا کیا، یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ انہوں نے کیا کیا۔ لوگ اس چیز کا جواب مانگتے ہیں، اور اپنا جو غصہ ہے وہ لوگ جو ہے وہ نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس وقت جو حکومت ہے اور یہ بان متی کا جو کنبہ ہے، اس کو لا کر کھڑا کر دیں اور ان کو کہیں آپ عوام میں جا کر دیکھ لیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ ان کو اس طرح سے استقبال کریں گے، اور اس طرح سے ان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کریں گے۔ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ ان لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ان لوگوں میں وہ اتنے گٹس ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ عوام میں جائیں۔ جب یہ عوام کا سامنا کرتے ہیں تو عوام ان کو ذلیل کرتی ہے، اور پھر یہ کبھی مقدس مقامات کو سامنے لے آتے ہیں اور کبھی کس کی آڑ میں چھپنا چاہتے ہیں۔ ایکچولی یہ عوام سے چھپنا چاہتے ہیں، یہ اقتدار میں آئے ہیں انتقامی کاروائیاں کرنے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ٹائم ہے، کیونکہ نیکسٹ الیکشن اناؤنس اگر ہو گیا تو پھر تو پانی پھر جائے گا، تو یہ چاہتے ہیں نیکسٹ الیکشن تک جو ہے وہ اپنے خلاف اٹھنے والی زبانیں بھی بند کروائی جائیں، ان لوگوں کے خلاف بڑے بڑے کیسز دائر کیے جائیں، اور اپنے خلاف جو کیسز ہیں کرپشن کے ہیں اور جس قسم کے جو معاملات ہیں ان کو دبا دیا جائے، تاکہ کل کو اگر اقتدار ہمارے سے جاتا ہے اور الیکشن آتے ہیں، کوئی اور آتا ہے، تو وہ ہم پر اس طرح سے اٹیک نہ کر سکے، اور ہم پاکستان میں اسی طرح سے ہی نظام آگے اپنی نیکسٹ نسل کو جو ہے وہ شفٹ کر سکے۔ تو ناظرین اکرام، پلان بڑا سمپل اور سادہ ہے، اسی پر کام ہو رہا ہے، اور انتقامی کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، کیسز بھی بند کروائے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر دیوالیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اور یہ ساری سچویشن ہوتی رہے گی، اور جب تک نیکسٹ الیکشن نہیں ہوتے، اور الیکشن میں بھی ان کی بھرپور تیاری ہے کہ کچھ اس طرح کا نظام کر لیا جائے کہ وہ ہمیں ہی ٹیک دے، وہ ہمیں ہی جو ہے سپورٹ کرے، تو یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور پاکستان کی جو منافقانہ سیاست ہے وہ عام انسان کو کم از کم سمجھ میں آ جائے، اور وہ جب سوچے گا تو یہ چیزیں ساری سمجھ میں آ جائیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔